اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دی اردو اسلامک ٹیچر کے پیارے ناظرین، خواتین و حضرات، ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر ہمیں لیلۃ القدر جیسی خاص رات جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ ماہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ پاک نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی یہ رات بہت زیادہ قدروں والی ہے۔ اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس خاص رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ چونکہ اس رات میں اللہ پاک کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتے کو سونپا جاتا ہے۔ اس رات کے عطا کیے جانے کا سب سے اہم سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ کی غم خواری ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کریں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دل کو اس معاملے میں پریشان دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمایا، جو 1000 مہینوں سے یہ رات افضل ہے۔ اس رات کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اس آیت کو شب قدر کی رات یعنی ماہ رمضان کی 27ویں رات کو اس رات کا کثرت کے ساتھ ورد کرے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ تو میری بہن اور بھائیوں، آج کا یہ جو عمل ہے، یہ وظیفہ آپ نے ماہ رمضان کی 27ویں رات میں یہ ایک تسبیح کا عمل آپ کر لیجئے، یقین کیجئے آپ کو اتنی زیادہ دولت مل جائے گی کہ سارا سال آپ آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے، لیکن ختم نہیں ہوں گی، 7 نسلیں آپ کی بیٹھ کر کھائیں گی۔ یہ خاص عمل بہت زیادہ مجرب ہے، اس خاص رات میں یہ عمل آپ کر لیجئے۔ اس مبارک رات میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ 2 نوافل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص، جو کہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، آپ نے سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 70 مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹا آپ کو درود پاک آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ یعنی 500 ٹائم یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یعنی اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ۔ اگر آپ اس تسبیح کا ورد کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کی ہر قسم کی جو مالی پریشانی ہے اس کو حل فرما دیں گے، اور اس خاص رات کے صدقے سے آپ کو جو بھی اللہ پاک سے آپ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اور ساتھ یہ جو آیت ہم نے آپ کو بتائی ہے، اس آیت کا ورد ہے وہ کریں،
इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजतें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो हल हो जाएंगी। अल्लाह पाक जो है वो गफूर रहीम ज़ात है, आपको मुआफ़ फरमाएगा और आपके जो भी सगीरा कबीरा गुनाह हैं, इस ख़ास रात के सदक़े से वो गुनाह आपके मुआफ़ हो जाएंगे। तो जो आयत आपने पढ़नी है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाअफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाअफ़ु अन्नी। इस आयत को आपने जितना ज़्यादा हो सके कसरत के साथ इस रात में आपने पढ़ना है। और ये अमल जो हमने आपको बताया, इस अमल को आप ख़ुद भी करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।